سعودیہ کے ایک بہت ہی بڑے ڈاکٹر گزرے ہیں جن کا نام تھا ڈاکٹر عمر۔ ہڈیوں کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھے۔ سعودی عرب میں ان سے بڑا کوئی بھی ڈاکٹر اس دور میں موجود نہیں تھا۔ اب تو وہ ڈاکٹر صاحب اس دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن ان کی کتاب سے ان کے ایک واقعہ لیا گیا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے مقابلے میں سعودیہ میں اس وقت کوئی ڈاکٹر موجود نہیں تھا، تو انٹرنیشنل لیول پر ایک میٹنگ ہوئی کہ دنیا کے بہت بڑے جو سب سے بڑے ڈاکٹرز ہیں ان کو بلایا جائے اور ان کی آپس میں ایک میٹنگ کرائی جائے، اور اس میٹنگ کے لیے ڈاکٹر عمر کو بھی انوائٹ کیا گیا۔ ڈاکٹر عمر کو جب یہ خبر ملی تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا، تو اسی نے بھی اس جگہ پر جہاں پر یہ میٹنگ ہونی تھی ایک دوسرے ملک میں وہاں پر جانے کا فیصلہ کیا۔ تو ڈاکٹر عمر اس کے لیے تیار ہو گئے، اور ان کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ اس میٹنگ میں سب سے پہلا خطاب جو تھا وہ ڈاکٹر عمر کا تھا۔ تو ڈاکٹر عمر اس چیز کے لیے تیار ہو گئے اور اس چیز کی تیاری میں لگ گئے۔ دن گزر گئے، 2-3 دن کے بعد ڈاکٹر عمر ایئرپورٹ پر پہنچے۔ تو جب وہ جہاز میں سوار ہونے لگے تو اس جہاز کے عملے نے ڈاکٹر عمر کو پیچھے ہٹا دیا کہ آپ کے کچھ کاغذات نامکمل ہیں، جس کی وجہ سے آپ دوسرے ملک کا دورہ نہیں کر سکتے، آپ اس جہاز میں سوار نہیں ہو سکتے۔ جب یہ خبر ڈاکٹر عمر نے سنی تو وہ بہت پریشان ہوا کہ مجھے یہ موقع ملا ہے کہ میں بیرون ملک جا کر ڈاکٹروں کی ایک بہت بڑی میٹنگ کو میں لیڈ کر رہا ہوں، اور سب سے پہلا خطاب بھی میرا ہے، اور یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس جہاز میں سوار نہیں ہو سکتا، جس طرح بھی ہو لیکن مجھے آپ دوسرے ملک میں پہنچائیں۔ لیکن جہاز کے عملے نے بتایا کہ یہ ہمارے قانون کے خلاف ہے، ہم اس طرح بغیر کسی کاغذات کے کسی بھی شخص کو جہاز میں سوار ہونے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ڈاکٹر عمر کو جب یہ پتہ چلا کہ اب میں اس جہاز میں سوار نہیں ہو سکتا اور دوسرے ملک نہیں جا سکتا، تو ڈاکٹر عمر نے فیصلہ کیا کہ ابھی ٹائم باقی ہے، گھنٹے کافی پڑے ہیں، تو میں بائی کار وہاں پر پہنچ سکتا ہوں، یعنی کہ روڈ کے ذریعے میں کار پر وہاں پر پہنچ سکتا ہوں۔ اس نے ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا، اور وہ اکیلا ہی کار میں سوار ہوا۔ اتنی جلدی تھی کہ کسی کو ساتھ لے جانے کی فرصت ہی نہ ملی۔ جب ڈاکٹر عمر اس کار میں سوار ہوئے تو انہوں نے ڈرائیو کرنا شروع کر دی۔ چند گھنٹے گزرے تو راستے میں بارش آ گئی۔ جب بارش آئی تو ڈاکٹر عمر کچھ دیر کے لیے رکے۔ جب بارش اور اندھی تھوڑی سی رکی تو ڈاکٹر عمر نے دوبارہ پھر ڈرائیو کرنا شروع کر دیا۔ ڈرائیو شروع کیا تو چند ہی فاصلے پر اس کی گاڑی رک گئی۔ جب دیکھا تو کوئی تکنیکی مسئلہ پیش آ رہا تھا، جس کی وجہ سے گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر عمر بہت پریشان ہوا۔ اس علاقے، اس بستی میں کوئی آس پاس کوئی مستری نظر نہیں آ رہا تھا، اور نہ ہی کوئی مکان نظر آ رہا تھا۔ ڈاکٹر عمر نے اپنی گاڑی وہاں پر کھڑی کی، اور ایک آبادی نظر آئی جس کی طرف ڈاکٹر عمر چل دیا۔ چلتے چلتے وہ ایک بستی میں جا پہنچا۔ بستی میں ایسے ہی ایک دروازہ کھلا تھا، تو ڈاکٹر عمر اس دروازے سے اندر داخل ہوا تو ایک اکیلی بوڑھی عورت جو اس گھر میں رہ رہی تھی، اس نے پہلے ڈاکٹر عمر نے اجازت لی تو اس نے اندر سے آواز دی کہ جو کوئی بھی ہے اندر آ جائے۔ تو ڈاکٹر عمر اندر داخل ہوئے۔ جب اندر داخل ہوئے تو بوڑھی ماں نے کہا کہ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے اپنا سارا واقعہ بتایا کہ میں فلاں جگہ پر جا رہا ہوں، لیکن میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے میں آگے نہیں جا سکتا، تو میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی سورس ہو جس سے میری گاڑی ٹھیک ہو جائے، کوئی آس پاس دکان ہو، کوئی مکینک ہو۔ تو اس عورت نے بتایا کہ یہاں آپ مکینک کی بات کرتے ہیں، یہیں تو آپ کو دیکھنے کے لیے کوئی انسان بھی نہیں ملے گا۔ جب یہ بات اس نے سنی تو وہ پریشان ہوا۔ اب وہ اپنی ساری امید کھو چکا تھا کہ میں اب اس میٹنگ میں نہیں پہنچ سکتا۔ کہ
جب ساری امیدیں ہارنے کے بعد اس کو کھانا پیش کیا گیا تو اس نے بڑے مزے سے اطمینان سے کھانا کھایا، اور ساتھ پڑا ہوا بچہ ایک دیکھا جو رو رہا تھا۔ تو اس نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے؟ تو اس بوڑھی عورت نے بتایا کہ یہ میرا پوتا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ اس کے ماں باپ کہاں ہیں؟ تو بوڑھی عورت نے بتایا کہ اس کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں۔ تو ڈاکٹر نے پوچھا کہ یہ اتنا کمزور کیوں ہے؟ تو بوڑھی ماں نے بتایا کہ اس کو ہڈیوں کا مرض ہے، اور میں بہت سے ڈاکٹروں کے پاس گئی ہوں، اور انہوں نے بتایا ہے کہ ڈاکٹر عمر جو سعودیہ میں رہتا ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتا۔ تو میرے پاس اتنے پیسے، اتنی وسعت وہ سواری نہیں ہے کہ میں سعودیہ میں جا کر اپنے اس پوتے کا علاج کرا سکوں۔ جب ڈاکٹر عمر نے یہ بات سنی تو وہ حیران رہ گیا کہ جس ڈاکٹر کی تلاش میں، جس ڈاکٹر سے نا امید ہو کر یہ بوڑھی عورت اپنے پوتے کو لے کر گھر میں بیٹھی ہے، اس ڈاکٹر عمر کو اس کا رب آج اس کے گھر میں لے آیا ہے۔ تو اس نے اس بوڑھی عورت کو بتایا کہ اے دادی ماں، کہ میں وہی عمر ہوں جو ہڈیوں کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوں۔ تو آج رب مجھے تمہارے گھر لے آیا ہے، تو میں انشاءاللہ آپ کے اس بچے کا علاج کروں گا، اور بغیر کسی پیسے کے کروں گا۔ اور آخر میں اس نے اس بوڑھی عورت سے یہ بات پوچھی کہ آپ نے کون سا ایسا کام کیا، کہ کون سی ایسی دعا کی کہ تمہارا رب مجھے آج تمہارے گھر لے آیا؟ تو اس بوڑھی عورت نے بتایا کہ میں ہر روز رات کو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے سامنے رو کر یہ دعا کرتی ہوں کہ اے میرے رب، کہ میں اس ڈاکٹر کے پاس، میری اتنی طاقت نہیں کہ میں جا سکوں، تو اتنی سب طاقتوں کا مالک ہے، کیوں تو اس کے ساتھ مجھے ملوا دی؟ تو اللہ نے میری یہ دعا قبول کی، اور آج خود چل کر تو میرے گھر آیا ہے۔ تو اس کے بعد ڈاکٹر نے اس بچے کا علاج کیا، اور وہ بچہ صحت یاب ہو گیا۔